السلام علیکم ناظرین، آپ کا شو رمضان ہمارے ساتھ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمسہ ڈار۔ ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ بلکہ آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ طاق راتوں میں ہم لوگوں نے بہت زور و شور سے عبادات کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ I'm sure ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبول فرمائے، ہمارے جو گناہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے نا معافی مانگتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ رمضان کے جانے سے پہلے جتنی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، قبول کروا سکتے ہیں، ہمیں کروا لینی چاہیے۔ ناظرین، رمضان کے آنے سے پہلے ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پہ اب رمضان کیونکہ اب جانے والا ہے تو مجھے تو اس کی بہت اداسی ہو رہی ہے۔ I'm sure ہم سب کو اداسی ہوتی ہے، تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہم نے جاری رکھا ہوا تھا رمضان میں، اور خاص طور پہ جو روٹین ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ روٹین کو ہم مس کریں گے جب رمضان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لائے۔ اور رمضان میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو میک اور بریک دا روٹین، تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی۔ واقعی ہم سب جو میں نے بات کی نا رمضان سے پہلے ہم تیاریاں کرتے ہیں، وہ ایک روٹین بنانے کی ہی تیاریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ روٹین کھانے سے ریلیٹڈ اوبویسلی ہم فاسٹ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور یا وہ روٹین اپنے عبادات کی ہو، یا وہ روٹین اپنے لباس کی ہو، اپنی پوری لائف سٹائل کا۔ 12 مہینوں میں سے جو یہ ایک مہینہ ہے اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کا یہ مہینہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں علیشہ۔ السلام علیکم علیشہ۔ وعلیکم السلام شمسہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بہت دن کے بعد آج آئی ہیں، آپ نے انٹری لگائی ہے۔ آپ کہاں غائب تھی؟ یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ غائب کہاں ہو گئی تھی؟ میں نے آپ سب کو بہت مس کیا، اپنے ناظرین کو بڑا، میں آپ کے شوز دیکھے باقی اتنے دلچسپی کے ساتھ، اور اتنا انجوائے کیا میں نے، اور میں یہی کہتی رہی کہ کاش میں وہاں ہو پاتی۔ میں دراصل امریکہ گئی ہوئی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ، زبردست۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے میری بہن کی طرف بہت انجوائے کر کے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کی طرف۔ جی، چھٹیاں تھی نا تو ایسٹر کی ہمارے ہاں چھٹیاں تھی، تو دس واز دا بیسٹ ٹائم۔ ایک تو میں جس سے بھی بات کر رہی تھی سب یہی کہہ رہے تھے کہ رمضان اس بار پرفیکٹلی ایسٹر کی چھٹیوں میں لینڈ کیا ہے۔ تو روٹین ہم نے، جس طرح میں نے کہا نا کہ روٹین ہم صبح آرام سے اٹھ رہے ہیں، مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ کوئی پریشر نہیں ہے، سحری کے بعد ہمیں جلدی جلدی اٹھنا ہے اور بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے، اور یہ ہے کہ پھر بچوں کو لینے جانا ہے، آرام سے اپنے سحری کی، فجر پڑھی، سوئے، ظہر کے ٹائم پہ آپ اپنے معاملات۔ I'm sure خواتین کی تو یہ روٹین تھی، بچوں کی بھی، لیکن جو ورکنگ مدرز اور ورکنگ مین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ہارڈ تھا۔ کیا اسی طرح کی روٹین علیشہ امریکہ میں بھی تھی؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ ایک تو پہلی بات کہ جو ہم لکی رہے ہیں چھٹیوں کے حوالے سے، اور میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں بچوں کو جب اسکول جانا پڑتا ہے تو وہ بچے وہ انوائرمنٹ مس کر رہے ہیں، اور چونکہ میری بہن وہاں پہ بہت زور و شور سے مناتی، وہ ماشاءاللہ وہاں کی ایک مسجد میں ایک عالمہ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو، اور وہ پھر پوری کمیونٹی کو جب ساتھ لے کے چلتی ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ بچوں کو میں وہ دکھاؤں۔ پھر چھٹیاں آ گئی، میں نے کہا یہ موقع اچھا ملا ہے۔ پھر میری بھی خواہش تھی کہ مختلف ہم جو کلچرز ہیں ان میں عید کیسے منائی جاتی ہے اور رمضان کا مہینہ کیسے گزرتا ہے، تو وہ بھی میری بھی خواہش پوری ہو گئی۔ تو یہ آپ کا فرسٹ ٹائم، پہلا رمضان تھا یو ایس اے میں؟
میرا کیونکہ یہ تھینکس ٹو چھٹیوں کی وجہ سے میں کہیں اور نکل پائی. ہاں جی, تو یہ ورنہ عام طور پہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے یا یہاں پہ, لیکن وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کی چھٹیوں پہ. پہلے تو بچوں سے پہلے تو سارا رمضان پاکستان میں ہی گزرتا تھا. جی, جو پاکستان میں رمضان گزارنے کا مزہ ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ آپ سحریوں کے لیے خاص طور پہ, افطاریوں کے لیے تو آپ جاتے ہی ہیں باہر, لیکن سحریاں بھی وہاں پہ منائی جاتی ہیں پراپر ریسٹورنٹس میں یا گھروں میں. اور ماشاءاللہ لوگ اتنے سارے انوائٹ کرتے ہیں. پہلے تو سحری افطارز کا انوائٹ آیا کرتا تھا, اب تو میں نے سنا ہے کہ سحری, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کہ رمضان میں کسی کی اگر افطار کروائی جائے تو اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ریوارڈ ہوتا ہے. تو وہ اب یہ ہے کہ کافی لوگ کیونکہ بہت بیزی ہوتے ہیں, آکوپائڈ ہوتے ہیں, تو لوگوں نے سحری کا انوائٹ بھیجنا شروع کر دیا تاکہ میکسیمم وہ ریوارڈ حاصل کر سکیں اور میکسیمم گیدرنگز ہو سکیں. تو آپ کسی ایسی سحری میں گئی ہیں کبھی؟ سحری کا میں سحری کے وقت جو ایک سائرن مچتا ہے نا, جی پہلے تو میں وہ بہت مس کرتی ہوں. اس سائرن کو سننے کے لیے ہم 7 سمندر پار پاکستان جاتے تھے رمضان کا مہینہ منانے کے لیے. پھر مجھے یاد ہے اس وقت پاکستانی چینلز پہ جو بڑے اچھے اسکالرز بیٹھ کے جب باتیں کرتے تھے, آپ سحری کھا رہے ہو پھر آپ ان کو سن رہے ہو, وہ بڑا اچھا ایک ماحول تھا. الحمدللہ اسلام چینل کے ذریعے ماشاءاللہ اسلام چینل نے بھی وہ ٹرینڈ برقرار رکھنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے اور بہت اچھی کوشش کی ہے. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ سحری سے پہلے اور افطار کے ٹائم پہ ہم لوگ یہ پروگرام لگائیں اور چند اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. بہت ہی انتہائی مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. اور پھر خاص طور پہ سم ٹائمز نعت چل رہی ہے, کوئی تلاوت چل رہی ہے, یا جس طرح علیشہ نے کہا کہ اسکالرز کی بہت اچھی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں. جو سم ٹائمز ہم خواتین تو کچن میں بزی ہوتی ہیں اور کھانا پکانے میں یا اور چیزوں میں, تو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں بتائی جائیں اور دعائیں بتائی جائیں. تو چینلز پہ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اور نالج کے علاوہ جو ماحول ہوتا ہے جب بچے دیکھتے ہیں, بچے اگر بیٹھ کے سن بھی نہ رہے ہو تو وہ جب گزرتے ہیں آس پاس سے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو اللہ سے پیار, اللہ سے محبت ہے, اس مہینے سے محبت ہے, وہ سامنے ان پریکٹس ہوتی ہے بچوں کے کہ ہمارے ماں باپ گھر کے بڑے بیٹھ کے کتنی دلچسپی سے یہ دیکھ رہے ہیں اور کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ایک سب کے ساتھ مل کر. تو وہ کیونکہ نالج والی کے بعد نہ بھی سنے تو یہ ماحول بھی ہمارے بچوں کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ علیشہ آپ نے اتنی ایکسیلنٹ بات کی ہے, جو میں نے کہا نا شروع میں کہ روٹین بنانے اور بریک کرنے کا, کہ ہماری 11 مہینوں میں ایک اور روٹین ہوئی ہوتی ہے. تو یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم ایک بڑی ہی سیٹ اور بڑی خوبصورت روٹین میں آ جاتے ہیں, جو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. کہ وقت بھی ایسا ہے کہ سحری کے وقت جو ہے نا سب گھر میں موجود ہوتے ہیں, سب مل کے ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سحری کرتے ہیں, اور فجر کی نماز جو اکٹھے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, وہ چھوٹے بچے سے لے کے گھر میں خواتین اور مرد یا بڑے بوڑھے جو بھی ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں. یہ مجھے اتنی اچھی روٹین لگتی ہے, جو کہ ہم اگلے 11 مہینوں میں اس روٹین میں نہیں ہوتے. اور افطار کے ٹائم پہ ہم سارے میکسیمم, انلیس کہ کوئی گھر میں کوئی کہیں اور بزی ہے, لیکن مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جو ہے نا سب ٹائم نکال کے, کام چھوڑ کے افطار کے ٹائم پہ بچے بھی اور بڑے بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور میرا یہ کنسرن تھا کہ بچوں کی تربیت تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ کا معاشرہ ڈیفرنٹ ہو. تو میں جب امریکہ تھی 2 ہفتے کے لیے, اور چھوٹا بیٹا میرا 5 سال کا, تو ایک جو آخری نماز تھی, ہم مغرب کے وقت اکٹھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو آخری پہ وہ آگے آیا, اس نے اللہ اکبر کیا اور اس کو تھا کہ میں لیڈ کروں. مطلب کہ 2 ہفتے میں شروع میں وہ پہلے آ نہیں رہا تھا, پھر ساتھ کھڑا, پھر آخری دن میں وہ وہاں پہ. تو ایک دم سے ایک تو ہے مہینہ بھی برکات کا ہے اور رحمتوں والا. مطلب یہ بات علیشہ کہ نہ صرف, یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی, کہ نہ صرف ہم کھانے کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں, بلکہ ہم جو نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں, جو کہ عام روٹین میں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے باجماعت ہو کے گھر والوں کے ساتھ. آئی نو مساجد میں تو مرد حضرات جاتے ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جتنا ٹائم مل سکے روٹین میں
جاب کے ساتھ یا اور کاموں میں آپ بیزی ہوتے ہیں، اسپیشلی اس ملک میں جانا مسجد میں اگر کسی کو نصیب ہے ورک پلیس پہ بھی کہ کہیں قریب مسجد ہے وہ جا سکے تو بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ 2 سے 3 نمازیں تو ہم باجماعت گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی اچھی بات لگتی ہے، اس سے ویسے ہی دل کا سکون اور گھر میں جو برکات بھر جاتی ہیں ان کی تو مثال. اس کے علاوہ جو ہم آج کل وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو اب میں جیسے اپنے بچوں کو ایک کہانی کے طور پہ بتاتی ہوں. جیسے میں نے بچوں کو بتایا کہ خانہ کعبہ کے جو ہے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس آخری جو 10 دن ہیں اس میں آپ اگر ایک روپیہ بھی روز کا 1 روپیہ بھی آپ زکوٰۃ دیں تو وہ اگر ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہو تو وہ ایسے جیسے 84 ڈیز آپ نے زکوٰۃ دی ہو. اسی طرح آپ 2 نفل پڑھیں تو ایسے ہے اگر ان میں سے وہ رات کو لیلۃ القدر کی نکل آئے تو جیسے آپ نے 84 نوافل پڑھے ہوں. اور اسی طرح انہوں نے تیسری بات کی کہ اگر آپ روز دن میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو وہ ایسے ہی ہے اگر لیلۃ القدر کی رات ان میں سے نکل آئے تو جیسے آپ نے 84 ٹائمز قرآن ختم کیا ہو. تو یہ جب میں بچوں کو بتا رہی تھی تو وہ ان کے لیے ایک کہانی تھی، بڑے انٹرسٹ لے کے سن رہے ہیں اور پھر وہ امیجن کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو الحمدللہ وہ سینس ہے کہ 2.5% آپ نے جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ نے دینا ہے. تو وہ پھر امیجن کر رہے تھے کہ 84 ٹائمز، تو مذاق کر رہی تھی بچیاں 11 سال کی میری، تو وہ مذاق کر رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو نیکسٹ ٹائم 84 پاؤنڈ آئے گا ہمیں نہیں دینے پڑیں گے کیونکہ ہم نے اس میں 1 پاؤنڈ اگر ایک دن دے دیا. بالکل بالکل، مطلب جہاں ہماری جو عبادات ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے صدقات اور خیرات بھی اسی طرح ہی ملٹی پلائی ہوتے ہیں. تو ہمیں دل کھول کر جی کھول کر اس میں چیریٹی بھی کرنی چاہیے. اچھا ایک اور بات علیشا، میں یہ پڑھ رہی تھی کہ رمضان از اباؤٹ لوزنگ سنز ناٹ لوزنگ ویٹ. تو یہ مجھے بڑی فنی بات لگی کیونکہ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ واقعی یہ مجھے ٹرو بھی لگی کہ اکثر سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ویٹ کم نہیں ہوتا رمضان میں، رمضان میں تو ہمارا اتنا ہی ویٹ ہے، ہمارا تو کم نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے کہ اٹس اباؤٹ لوزنگ سنز ناٹ ویٹ. تو آپ فکر نہ کریں کیونکہ اچھا میں ایک اور چیز اس میں علیشا سمجھتی ہوں، رمضان میں کوئی ہارم نہیں ہے، ماشاءاللہ ٹیبل بھرا ہوتا ہے، ہم آؤٹ آف دا وے جا کے بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے ہر فرد کے لیے اس کے ٹیسٹ اور اس کی خواہش کے مطابق چیز بنائی جائے. سارا دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا ایکسٹرا کچھ کوک کر رہے ہیں اسپیشل فار رمضان اور اسپیشل روزے کی خاطر کہ ہم نے پورا دن بچوں نے بڑوں نے گھر میں روزہ رکھا، اس کو اگر یہ ایکسٹرا کھانے کا ریوارڈ مل رہا ہے تو اگر آپ کی ٹیبل پہ ہے ماشاءاللہ اتنی بلیسنگ اتنی برکت، تو اگر اب کیا جواز ہے کہ آپ اس کو نہ دیکھیں اور نہ کھائیں. دیکھیں بالکل صحیح کہا. اور اب یہ تو ایسی جیسے آپ اپنے گھر میں مہمان نواز ہو رہے ہو اور مہمان نوازی کا ویسے ہی بہت اجر ہے. پھر اگر ہم بات کریں جشن کی، سیلیبریشن کی، تو جو کھانا ہے وہ جشن کا بہت عام حصہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ موسم. جب لوگ ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ انہیں وہاں پہ کھانا کیسا ملے گا اور موسم کیسا ملے گا. موسم کیسا ملے گا، یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی. تو وہ جو ایک ریوارڈ ہے، اب بچوں کو بھی ہم دیکھیں کہ چاکلیٹ، کوئی کینڈی، ریوارڈ، وہ بھی سب کھانا ہی ہے. بالکل بالکل کھانے سے ریلیٹڈ ہے ہر چیز، پیٹ سے ہو کے جا کے ہمارے ظاہر ہے جب جسم چلے گا، جسم کا فیول اس کو ملتا رہے گا اور اس کے مطابق اس کے من پسند کے مطابق، تو ہی ہم میرے خیال میں فوڈ کا مزاج سے بہت بڑا تعلق ہوتا ہے. آپ نے اگر اچھا کھانا لک فارورڈ کر رہے ہیں یا کھایا ہوا ہے یا آپ کو مہیا ہے، میسر ہے آپ کو اچھا کھانا یا آپ کی من پسند کا یا آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ دنیا میں اور زندگی میں دوسرے کام، آپ کا مزاج اور باقی کام بھی بڑے خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ویل انف فیول ڈالا ہوا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ میڈیکل ایویڈنس بھی ہے کیونکہ جو ہارمونز آپ کے ایک خوشی کی فیلنگ کو کریٹ کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے تو پھر آپ کی جو بھوک کے ہارمونز ہے وہ تو کنیکشن ہے آپس میں ان دونوں کا. یہ چیز کیونکہ ہمارا جو جگر ہے وہی سارا کھانے کو پروسیس کرتا ہے اور وہی جگر جو ہے ہمارے ایموشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے.
بالکل. تو جب وہ کھانے کا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے وہ ایموشن کا, تو اسی لیے جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جی, کچھ اچھا دیکھ کے اچھا لگنا, کچھ ناپسند کی چیز ہو تو وہ اچھا نہ لگنا. کئی بار تو آپ کی من پسند کا اگر کوئی کھانا بنا ہے تو اس کی خوشبو سے ہی, جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ہم سیر ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے یہ کنیکشن ہے پھر ہمارے جگر کے ساتھ, ہمارے مزاج کا, ہمارے خوش مزاج ہونے کا, ہمارا اچھا کام کرنے کا, اور ہمارا محنت کرنے کا. اور جو عید کی یہ جو سیلیبریشن ہے یہ صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے, اس سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں رمضان میں, ہم جس طرح اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان سب فوائد کو حاصل کرنے کا بھی ایک جشن ہے. جی بالکل. اب یہ تو ہو گیا رمضان. ناظرین, ہم اتنی اہتمام, تیاریاں, برکات, وہ سارا رمضان کی جو یہ اب آخری ہفتہ ہے, اس میں جہاں اداسی ہے نا رمضان کے جانے کی, وہاں ایک بڑی خوشی آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے روزوں کا اتنا بڑا ریوارڈ رکھا ہے, وہ ہے عید کا. اور عید کے دن آپ جشن مناتے ہیں, عید کی تیاری, عید کے کھانے, وہ اتنا علیشہ اس کا مزہ آتا ہے اس کو تیار کرنے کا. آپ دیکھیں, ہم لوگ اگر ہم توحید کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کچھ اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. ہمارا اللہ امتحان لیتا ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, اس کا اجر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جب عید ہے نا, وہ ہمیں نظر آ گئے ریوارڈ. جی, وہ جو ہم خوشی ہے, ہاں ایکسپیرینس کر رہے ہو, ہمیں لگتا ہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اور واقعی میں وہ مشکل تو ہے جرنی, تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور میں تم لوگوں کو انعام دے رہا ہوں عید کی شکل میں. تو وہ جو تحفہ ہے نظر آنا ملتا ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں, عید کی خوشی کو 4 چاند لگانے کے لیے ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. وہ میں آپ کو جلدی سے سناتی ہوں, کیونکہ وہ سن کے میرا جو رمضان ہے وہ اور اچھا گزرا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, یا اللہ, جتنا میں آپ کے قریب ہوں, آپ سے بات کر سکتا ہوں, اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, آخری وقت میں ایک امت آئے گی, اور وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی, اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں, پیاسی زبان, سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے, تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا. اور موسیٰ علیہ السلام, میرے اور تیرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے, لیکن جب وہ افطار کریں گے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا, اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں ان کی وہ دعا قبول کروں گا. اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت بات, یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں ہماری دعائیں سننے کے لیے, ہماری التجائیں سننے کے لیے, ہمیں معاف کرنے کے لیے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ سے اب میں عید کی تیاریوں کے بارے میں پوچھوں گی, کیونکہ عید بالکل سر پہ ہے. عید کی تیاریوں میں خواتین کے لیے خاص طور پہ ایک تو کئی ٹاسکس آ جاتے ہیں. میرے خیال میں مرد حضرات شاید ان سے گزر بھی نہیں سکتے, وہ سوچتے بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں, انہوں نے صرف پیسے پرووائڈ کرنے ہیں, کیونکہ ہم نے مانگنا ہوتا ہے ان سے. اور خواتین نے عید کا مینیو کھانے سے لے کر, اور پھر جو ایک ہوتا ہے کہ چاند رات کہ آج عید ہے, کل روزہ ہوگا یا عید ہوگا, وہ جو ایک ٹاسک ہوتی ہے وہ اس میں ہم جگل کرتے ہیں. پھر اس سے پہلے جو ہے نا میک شور کے بچوں کے کپڑے, اپنے کپڑے, اگر بیٹیاں ہیں تو ماشاءاللہ ان کی تو 101 لوازمات ہیں, وہ پوری ہوں, چوڑیاں ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, میچنگ نہیں ہیں, پھر بال بنے ہوں, پھر آپ نے جو کسی نے ڈائی وائی لگانا ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی عید سے پہلے ہر کوئی تیاری کر رہا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں تیاریاں کیسی چل رہی ہیں علیشہ؟ اچھا, یہ سب تیاری جو ہے پاکستان میں یا باقی ملکوں میں وہ مسلم ممالک میں آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں بہت کانشیس ہو کر
جی اس میں اس کو ہم تھوڑا زیادہ ہمیں آرگنائز ہونا کرنا پڑتا ہے، اور بلکہ ہم اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ میرے پاکستان میں جو کزن سب کہتے ہیں تم لوگ تو بہت زیادہ کر رہے ہو، ہم سے بھی زیادہ. جی ہمیں زیادہ علیشا اس لیے بھی کرنا. اب اگر میں کپڑوں کے حوالے سے بات کروں نا تو کپڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ لوکل بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ، اب تو ملنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں اوورسیز منگوانے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو یہ عید کی تیاری کا سلسلہ اگر اور ممالک میں وہ ہفتہ پہلے شروع ہوتا ہے تو ہمارا شاید 2 مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پارسلز آنے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پیرنٹس اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، ہمارے لوڈ ونز جو بیک ہوم ہیں جو ہمیں عید پہ خاص طور پہ عید کے موقع پہ ہمیں پارسلز بھیجتے ہیں، پھر وہ ایک جو ایکسائٹمنٹ ہے پارسلز کھولنے کی، اس میں جو ہے نا مختلف طرح کی چیزیں جیسا کپڑے ہیں، پھر اور لوازمات ہیں، جوتے ہیں، بچوں کے لیے خاص طور پہ گفٹس ہوتے ہیں، اس کی ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ وہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ عید کی جو ایک اجتماعی خوشی ہے کہ آپ اپنے ایک فخر کے ساتھ اپنے مذہب کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ خوشی سب کو دکھا رہے ہیں. بچوں آپ ایون کہ اسکولوں میں اجازت ہے چھٹی لینے کی عید والے دن. یہ بہت اور اچھی مجھے بات ہے. کسی نے بتایا تھا کہ شاید آپ بھی نے مجھے شاید ذکر کیا ہو کہ کسی کے بیٹے کے کرسچن فرینڈ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے ان فرینڈ نے اپنے مسلم فرینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے روزہ رکھا. ماشاءاللہ. اچھا نہیں میں نے نہیں یہ آپ کو بتایا تھا یقیناً کسی اور نے، لیکن یہ بہت ہی امیزنگ اور بڑی ہی اچھی بات ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے. ویسے تو آج کل ماشاءاللہ یہاں پہ اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ بچوں کے فرینڈز اور جو ان کے ہمارے کولیگز ہیں وہ ہمیں اتنی سپورٹ کرتے ہیں رمضان میں. تو اور ہم ایک دوسرا اینگل بھی دکھا رہے ہیں اپنے مذہب کا. ہم اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ بہت مطلب خوشحال اور خوشی والا سب کچھ اچھا بھی ہے، بہت اچھی پازیٹیو چیزیں، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارا اس مذہب سے تعلق ہے. اور اس کے علاوہ بچوں بلکہ آج کل تو کافی ملٹی کلچرلزم کی وجہ سے اسکولوں میں بھی کرتے ہیں ٹیچرز وغیرہ عید کے وقت کارڈ بنواتے ہیں اور کارڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بچوں میں نے دیکھی ہے، ہم بچپن میں جب بچے تھے تو بچپن میں فرینڈز کے ساتھ، سبلنگز کے ساتھ، کزنز کے ساتھ کمپٹیشن کیا کرتے تھے قرآن پڑھنے کا کہ تم نے زیادہ سپارے پڑھ لیے یا میں نے زیادہ سپارے پڑھے ہیں، یا اسی طرح کے کہ جو ہے نا تم نے کتنے روزے رکھ لیے اور میرے کتنے پورے روزے ہوئے، کتنے میرے آدھے روزے ہوئے. یہ چیزیں بچپن میں چل رہی ہوتی تھی. میں یہاں یہ چیز مس کیا کرتی تھی اپنے بچوں کے حوالے سے. لیکن میں نے ابھی لیٹلی ایک چیز دیکھی کہ میری بیٹی چھوٹی وہ اسکول جا رہی ہے تو وہ خاص طور پہ روزہ رکھ کے جا رہی ہے، جبکہ مجھے یہ تھا کہ آپ پہ ابھی اس طرح فرض بھی نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتی ہے، اب چھٹیاں ختم ہوئی ہیں تو آپ اسکول جا رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں. تو وہ اسٹرکٹلی ساری فرینڈز نے پلان بنا کر کے نہیں ہم نے روزے کنٹینیو کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے لنچ ٹائم میں کیفیٹیریا نہیں جانا، ہم نے لنچ نہیں کرنا. ماشاءاللہ. تو یہ چیز مجھے اتنی اچھی لگی کہ یہاں پہ بھی وہی وائب اور وہی کمپٹیشن والی بات، اور یہ ایک دوسرے کو بوسٹ کرنے کا ایک وہ ہے. بالکل صحیح کہا، سا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. پھر آپ اگر تھوڑی نیگیٹو نیوز سنتے ہیں تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے جی اس سے. اور پھر آپ کو جب آپ دیکھیں ہم ہی اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی ہم نے اگر جتنی ہمیں نالج ہوگی اپنے دین کی اتنی ہی ہم کانفیڈنس کے ساتھ آگے چلیں گے، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. جی تو اس طرح کے جو مواقع ہیں رمضان کے مہینے اور بھی بہت سارے پورا سال چلتے رہتے ہیں، تو ان کو ہم ایک ہمارے لیے وہ ہر موقع جو ہے ایک جشن ہی ہے، ایک سیلیبریشن ہے. بالکل اللہ کے اور قریب ہونے کا موقع ہے، اللہ کو اور راضی رکھنے کا، خوش رکھنے کا. تو اس کے علاوہ اب جو ٹریڈیشنل کپڑے ہیں ہم اپنی کمیونٹی میں پہن لیتے ہیں، لیکن جب بچوں کو باہر پہن کے جانا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ کامن کلچرل ڈریس نہیں ہے. تو لیکن عید کی جب نماز ہمارے جیسے علاقے میں سامنے لوکل پارک میں ہوتی ہے، وہ جو میں جان کے بچوں کو پیدل لے کے جاتی ہوں، 10-15 منٹ کی واک ہے کہ ہم سارے ٹریڈیشنل کپڑوں میں جاتے ہیں اور اس میں بچے نہیں گھبراتے کیونکہ کافی لوگ
جی آ رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے کلچر کے کپڑے پہن کر نماز کے لیے. اچھا علیشا، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. واقعی یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے چیز کہ بچے یہاں پہ، آئی ایم شیور ناظرین آپ کے گھروں میں بھی آپ کو یہ چیلنج ہوگا کہ ہمارے بچے کتراتے ہیں تھوڑے سے اپنا پاکستانی لباس پہننا یا یہاں کے لوکل لباس سے ہٹ کے کسی بھی طرح کا لباس پہننے سے کتراتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم ساری مدر سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے اتنے سارے وہ جو ٹریڈیشنل کپڑے آئے ہوتے ہیں وہ ضائع بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کم سے کم بنوائیں. لیکن یہ ہے کہ یہ عید کا موقع، رمضان کا موقع، مجھے خوشی ہوئی. میری بیٹی ماشاء اللہ شی از نیرلی 13. میں نے 10 سال تک تو بڑی سٹرگل اس کے اوپر کی، لیکن اس کا رنگ لے آیا. میں آئی نیور گیو اپ. میں اسے کانسٹنٹ رمضان میں آئی میک شور کہ دوپٹہ لیں ڈھنگ طریقے سے، اچھے طریقے سے بیٹھنے کے آداب، کیونکہ یہی مہینہ جس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ بریتھ لیتے ہیں، اسٹیپ بیک لیتے ہیں، تھوڑا سا سکون سے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسی عبادات کر رہے ہیں، تھوڑا سی جسے کہتے ہیں نا اپنا محاسبہ کرنے کا ہمیں ٹائم مل جاتا ہے. ورنہ تو ہم 11 مہینے اتنے بزی ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں میں، روٹین میں، کہ ہم اگر عبادات بھی کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ یہ فرض ہیں یا اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ پہلا روزہ، اور میں نے کچھ نہیں کہا، میری بیٹی نے ماشاءاللہ روزہ رکھا، اور وہ اوپر سے جب اپنے کمرے سے نیچے آئیں تو شلوار قمیض میں پہنے ہوئے تھیں ماشاءاللہ. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اچھا لگا. یعنی کہ انہیں یہ احساس ہوا، دوپٹے کے ساتھ آئی ہیں، انہیں یہ احساس تھا کہ یہ رمضان ہے اور یہ تھوڑا سا ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ڈھکا چھپا کے اور جس طرح ہم نے اب نماز پڑھنی ہے تو ہمارے ایسے ماڈریٹ کپڑے ہوں کہ جس میں جو ہے نا ہمیں دقت نہ ہو. یہ بچوں کے لیے جیسے یہ ایک آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں، آپ جو ٹریننگ کر رہی ہیں نا، یہ ایک لانگ ٹرم ہی ہو تو افیکٹو ہوتی ہے. جی اگر ہم ایک دم سے اٹھ کر بچوں پہ زور زبردستی کریں اور پھر غائب ہو جائیں، علیشا، پھر کچھ عرصے بعد آگے ڈانٹیں. جی بالکل آپ نے یہ جو بات کی نا لانگ ٹرم ہے، تو وہی بات ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں آہستہ آہستہ بچوں کو دکھانا چاہیے اپنا ماحول اور کلچر، پھر وہ ایک دن خود ہی شو اپ کرتے ہیں. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ بریک بعد آپ سے آ کر ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ آج ہماری مہمان ہیں ندہ ہارون. یہ پروگرام آفیسر اور ہیڈ ٹیچر ہیں کین ہال مسجد میں، اور انہوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے ابراہیم کالج سے اور ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں SOAS سے. السلام علیکم ندہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر. ہمیں بلانے کے لیے شو پہ بہت بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ لوگ کیسے؟ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کو یہاں آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ سب خیر خیریت سے پہنچ گئی؟ خیر خیریت سے پہنچ گئے. جی گڈ، زبردست. اچھا آپ اپنے بارے میں اور کچھ کین ہال مسجد کے بارے میں بتائیے، آپ کس طرح اس میں انوالو ہیں اور کیا کیا آپ کیسے اس پروجیکٹ میں انٹر ہوئیں؟ جی ضرور. تو جب میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی ابراہیم کالج میں، اپنا میں عالمیہ کر رہی تھی، تو تب مجھے کافی شوق تھا بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھانے کا. ماشاءاللہ. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں مسجد میں یہ لوگ ٹیچرز ڈھونڈ رہے تھے. جی. تو جب میں نے اپلائی کیا، میں گئی تو میرا ہو گیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جی. تو پھر وہاں پہ میں بچوں کو پڑھانے لگ گئی جب تک میں اپنی تعلیم پوری مکمل کرتی تھی. جب میں نے الحمدللہ اپنی تعلیم ساری مکمل کر لی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے وہاں پہ، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں عورتوں کے لیے اتنے رولز نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ وہاں پہ مردوں کو ہی مطلب آگے کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ صرف مرد ہی کام کر سکتے ہیں. تو کین ہال مسجد کی یہ کافی ایک الگ بات ہے
کہ انہوں نے پوٹینشیل دیکھا مجھ میں, انہوں نے کہا کہ نہیں ان میں ہے کوئی جس سے یہ نا بچوں کو آگے لا سکتی ہے, عورتوں کے لیے وہاں پہ سروسز لے کے آ سکتی ہے. اوور آل مسجد میں مسجد ایک ایز اے سینٹر بھی ایک ہوتا ہے, تو اس کی امپروومنٹ میں اس کی سروسز میں آپ نے جا کر اضافہ کیا اور ایکسٹرا کلاسز اور چیزیں آپ ہمیں مسجد جو ہے آپ نے چوز کی کچھ دیکھ کر, کچھ تھوڑا آپ نے اپنی طرف سے ریسرچ کیا, یا اس میں آپ کو وہاں کی مسجد میں آپ کو کیا خاص بات لگی؟ یہی تھا کہ وہ لوگ کافی ویلکمنگ تھے ہر کسی لوگوں کے لیے. وہاں پہ یہ ایسا ماحول نہیں تھا کہ صرف مرد آ سکتے ہیں, وہاں پہ ایک سیپریٹ جگہ ہے جہاں پہ صرف عورتوں کا ہے اوپر فلور, وہاں پہ ان کا سیپریٹ کچن ہے, کافی زیادہ رومز ہیں وہاں پہ, چھوٹے بچوں کے لیے کافی فیسیلیٹیز ہیں, تو جو مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ آرام سے اٹینڈ کر سکتی ہیں. تو اس بات کو میں نے دیکھ کے جو ہے میرا جو انٹرسٹ تھا اس میں زیادہ بڑھا, اور تبھی جو ہے میرا رول جو ہے ایز اے پروگرام کوآرڈینیٹر کہ عورتوں کی جو ہوتی ہے سیکشنز ان کو خیال رکھنا, وہاں کے کورسز کرنا, جتنا سے زیادہ کمیونٹی کو انوالو کرنا, تو اس میں میرا جو ہے کام بڑھتا گیا اور میں وہاں سے آہستہ آہستہ اوپر چلتی گئی. جی زبردست, یہ بڑی اچھی بات ہے. مساجد میں واقعی ہی جیسے آپ نے کہا ندا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ اور زیادہ تر ہمیں نظر آتا ہے کہ مساجد میں مردوں کا ہی رول ہے, عورتوں کا کوئی خاص کام نہیں ہے وہاں جانا اور کرنا. لیکن مسجد ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہ صرف نماز کے لیے میرا خیال ہے نہیں ہوتا, وہاں پہ اور بھی سروسز دی جاتی ہیں. وہ اٹس لائک اے سینٹر ایز ویل, کہ جہاں پہ نہ صرف آپ بچوں کو قرآن پڑھائیں یا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی کورسز کریں, بہت سی سروسز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. بہت سی مساجد میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈسپینسری بھی ہوتی ہے, کوئی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, والنٹیئر آ جاتے ہیں کہ جو پارٹ ٹائم بیٹھ جائیں. اس میں ریوارڈ ویسے کتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی جس طرح ڈاکٹر ہیں اور وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ نکال کے ہفتے میں وہاں بیٹھ جائیں اور فری سروسز دیں, ایسا بھی کچھ ہے؟ جی بالکل. تقریباً وہاں پہ جتنے بھی ہم کورسز کرتے ہیں تعلیم کے, دین کے, وہ تقریباً کمیونٹی کے لیے ہی ہوتے ہیں. جی ان میں زیادہ مطلب کوسٹ وغیرہ انوالو نہیں ہوتا. جی تو ہم لوگ کافی کمیونٹی فیئرز بھی کرتے ہیں, جیسے فن فیئرز ہو گئے. جی تو وہ بالکل فری ہوتے, کمیونٹی آتی ہے, پارٹیسپیٹ کرتی ہے. میرج سروسز ہم آفر کرتے ہیں وہاں پہ. یوتھ کلب ہوتا ہے بچوں کے لیے, ویکینڈز پہ وہ لوگ آتے ہیں. ایسا سیف انوائرمنٹ ہوتا ہے ان کے لیے. اچھا, ایسی کوئی چیز ہے مسجد میں یا ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نہ صرف جیسا کہتے ہیں نا مینٹورنگ ہو یوتھ کی, گرلز اینڈ بوائز دونوں کی, ایک تو جس طرح ایڈلٹس کے لیے تو ہوتی ہے, کیا ینگ بچوں کے لیے بھی آپ کی سروسز ہیں, آپ سمجھتی ہیں ہونی چاہیے یا ہیں؟ نہیں بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ مسجد کا کام صرف یہاں کے ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف نماز پڑھانی ہے مسجد میں. ہمارا ایک بڑا مقصد ہے جو ہے ہماری یوتھ کے لیے, ان کی اپ برنگنگ, ان کی تربیت کے لیے. ایک کمپلیٹ اسلامک سوسائٹی بنانے کی بڑی ذمہ داری مسجد کے اوپر اور علماء کے اوپر آتی ہے. اور یہی کلچر پہلے بھی یہی تھا کہ جب مساجد کا آپ پہلے سنتے تھے وہ صرف نمازیں نہیں تھیں. اب اس وقت کالج, اسکول, یونیورسٹی تو نہیں تھے, اس وقت کورٹ بھی نہیں تھے جسٹس سسٹم کے لیے. تو یہ سارے انسٹیٹیوٹس کہاں تھے؟ ایک مسجد کے اندر. اسکول بھی اندر ہی تھا, سارے بڑے فیصلے اس علاقے کے, شہر کے, ملک کے مسجد میں ہو رہے ہیں, تعلیم بھی وہاں سیکھ رہے ہیں, سب ایکٹیویٹیز بھی وہیں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ کمیونٹی ہب جو تھا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ آپ کی مسجد جو ہے اسی ٹریڈیشن کو آگے لے کے چل رہی ہے. جی, اور خاص طور پہ اگر آپ میں اگر بیک ہوم کی بات کروں تو سننے میں آتا ہے, ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں, ویسے بھی سننے میں آتا ہے, جس طرح ہمارے بڑے پورے فیملی میں کوئی گیا ہو کسی اسٹرینج شہر, کسی نئے شہر کو وزٹ کیا گیا ہو یا وزٹ کر رہا ہو, تو سب سے پہلے اگر وہاں پورے شہر میں کسی کو نہیں جانتے تو یوزلی لوگ مسجد کا رستہ لیتے ہیں. جی تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے اپنے سارے معاملات وہاں جا کے آرام بھی کر سکتے ہیں. آف کورس نمازیں, عبادات کے علاوہ آپ وہاں پہ آرام کر رہے ہیں, کھانا خاص طور پہ, تو اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جی ابھی رمضان میں ہی ہم نے الحمدللہ پورے رمضان جو ہے
عوام کے لیے ہم نے جو ہے دروازے کھولے ہوئے تھے. وہ جب بھی افطاری کے لیے آ سکتے تھے وہ آئے. ہم نے پورا رمضان افطاری کا انتظام کیا ہوا تھا مسجد میں. تو یہ تو بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی خبر ہوتی تھی یا کچھ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو سیدھا مسجد جاتے تھے لوگ. تو یہاں کا بھی ہم یہی ماحول کر رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا رول ماڈل تھا مسجد کا, اس میں یہی تھا کہ ہر قسم کے لوگ آ سکتے تھے, چاہے نصیحت کے لیے آ سکتے تھے یا کسی اور معاملے کے لیے, تو وہ سیدھا پہلے مسجد جاتے تھے. تو ہم بھی وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کین ہال مسجد میں. ماشاءاللہ. اس سے مجھے یاد آیا کہ ہماری مسجد پاکستان میں جب میں چھوٹی تھی تو کوئی کسی کا بچہ گم گیا ہے یا کوئی کسی کوئی چیز کوئی پارک میں رہ گئی ہے, کوئی اپنا بچہ بستہ بھول گیا, یا کوئی اور اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ آج وہ سوئی گیس والے آ رہے ہیں پائپ لائن, تو وہ میڈیا بھی تھا ہمارا جو مسجد کا تھا. پھر وہ خبر پھیل رہی ہے ہر جگہ. تو وہ ماشاءاللہ یہ آپ لوگ جو جس طرح مسجد کو لے کے چل رہے ہیں, سب کو ایک انکلوسیو, ایک ایکوالٹی کا بھی ایک میسج ہے. بالکل, کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں آپ مسجد میں آئیں, آپ کو موقع ملے گا. اور آپ کیونکہ سب کی نیت مسجد کے سے لنکڈ کچھ بھی کام ہو, نیت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ پبلک سروس پرووائڈ کی جائے, لوگوں کو فائدہ دیا جائے. اور یہی کام کر کے ہم ایک اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کریں, ایک رول ماڈل بن رہے ہیں. جی بالکل بالکل. یہ بڑی اچھا. مسجد میں جو آپ جیسا سینٹر, اٹس لائک اے سینٹر ایز ویل, تو کمیونٹی بیس کام ہوتے ہیں اس میں. جس طرح اب سمر ہے تو فن فیئرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ آرگنائز کرتے ہیں. فن فیئرز میں نے سنا ہے کہ کچھ گیمز وغیرہ بھی کھلائی جاتی ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے. ضرور. ابھی فن فیئر ہے تو عید بھی آنے والی ہے ابھی رمضان کے بعد, تو ہم نے پورا آرگنائز کیا چاند رات کا ہینا نائٹ مسجد میں بچوں کے لیے آنے کے لیے. تو ہاں فن فیئرز بھی ہمارے ہوتے ہیں وہاں پہ. ہم باؤنسی کاسل آرگنائز کر دیتے ہیں, اور ڈفرینٹ سٹالز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلچر سے. سو پاپ کارن سٹال, سلش کا, جو بھی بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ان چیزوں سے تو مذہب نے کبھی روکا نہیں ہے ہمیں. تو بس مسکنسیپشن ہو گیا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی مسجدوں میں, بچے نہیں آ سکتے, شور ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہاں, جو مسجد کا جو ایریا ہوتا ہے جہاں پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کو تھوڑا آپ لک آفٹر کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو پوری بلڈنگ ہے وہ ہم نے ایسے اسٹرکچر کی ہوئی ہے کہ اس کی ڈفرینٹ پارٹس ہیں. تو ایک ملٹی پرپز ہال ہے جہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہم کارپیٹ بھی بچھا سکتے ہیں جب نماز کا یا جمعے کا ٹائم ہو. تو ہم نے اس کو ایسے بنایا ہے. اور کافی مسجد جو نئی بن رہی ہیں اور تو وہ کافی آتی ہے مسجد کین ہال میں دیکھنے کے لیے کہ ہم نے اسٹرکچرس کو کیسے بنایا ہوا ہے, کیونکہ وہ ملٹی پرپسلی ہم نے اس کو ایسے کیا ہوا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اس پہ ہولڈ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ تو لگ رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا خوشحال گھرانہ ہے آپ کی مسجد. اور جیسے آپ نے فن فیئر کی بات کی, یہ صرف بچوں کے ایک رائٹس کہ جی آپ بچے انجوائے کریں. اس کے علاوہ میں نے نوٹ کیا ایک بڑی خوبصورت بات کہ ینگ بچے والنٹیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹین ایجر سے ان سے بھی کم, کہ ہمیں آپس ہمیں وہ بنا دیں اور ہم ہیلپ کریں گے, ہم چھوٹے بچوں کو ہیلپ کریں گے. تو جو ینگ بچوں کو پھر آپ جب دیکھتے ہو کہ والنٹیئر کر رہے ہیں, آپ ان کی ذمہ داری کا ایک احساس آتا ہے اور وہ خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز مجھے اس سے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ بڑی ہی خوبصورت اور اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جس طرح ہم چھوٹے بیبیز اور بچوں کو جس طرح یہاں پہ سروسز مہیا ہیں کہ آپ ان کو لے کے جاتے ہیں لائبریریز میں یا ڈے سینٹر یا اس طرح کی جگہیں جہاں پہ ان کے وہ ایکٹیویٹی کلبز ہوتے ہیں ینگ بچوں کے لیے. تو آپ کے سینٹر میں بھی ایسے ہمیں پرووائڈ ہیں کچھ سروسز کچھ اس طرح کی کہ بچوں کی جو ہے نا ارلی ایج سے مینٹورنگ کی جائے اور ارلی ایج سے ان کو ایسا ماحول دیا جائے جو پروٹیکٹیو بھی ہو اور جو ہے نا ان کی تربیت کے لیے بھی ہو. جی تو ایک تو ہمارا ہے ایوننگ کلاسز جہاں پہ ہمارا مدرسہ ہوتا ہے مسجد میں, تو وہ 4 سال سے اوپر بچوں جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ہم قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں, بیسک دین کے بارے میں کہ نبی کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور مینرز ان کی تربیت کرنا. تو یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہمارا جو یوتھ کلب ہے اس میں بھی چھوٹے بچوں کا سیکشنز ہیں, تو فرام 4 ایئرز 4 سال سے آنورڈس. تو وہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی بیسک لائف سکلز سیکھتے ہیں, آرٹس اینڈ کرافٹس یا گروپس میں کیسے بیٹھنا ہے,
یو نو ٹیم ممبرز جو ہیں ٹیم گروپس اس میں کیسے یو نو بچوں کو آنا چاہیے اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول میں آ جاتے ہیں تو وہ خود آبزرو کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے آس پاس سارے بچے کیسے بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کیسے سلام کر رہے ہیں, مسجد میں کیسے آ رہے ہیں. وہ خود بخود تمیز جو ہے وہ خود سیکھتے جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ان پہ فورس نہ کریں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, کیونکہ ایسا کبھی بہت ہوتا ہے ہمارے پرانے زمانے میں جہاں میں جاتی تھی مدرسہ تو بہت ہوتا تھا کہ ٹھیک طریقے سے بیٹھو, اس طرح مت کرو, اس طرح نہ کرو. تو جب بہت زیادہ روک ٹوک ہو بچوں کے لیے تو وہ تھوڑا نا مطلب مسجد سے آنے سے تھوڑا ڈر جاتا ہے. اور ایسا میرے ساتھ ہوا تھا کہ جب میں جاتی تھی مسجد اپنے زمانے میں تو میں بہت ڈرتی تھی کیونکہ سارے استاد اتنے سخت ہوتے تھے اس زمانے میں. تو وہی جو آپ کہہ رہی تھی کہ ینگ والنٹیئرز بہت ہے مسجد میں, تو اس میں یہی ہے کہ کیونکہ ہم کافی آرام سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کو آنے دیتے ہیں, تو ان کا خود انٹرسٹ آتا ہے مسجد میں کام کرنے کا. ایسے انسٹیٹیوٹس اور مساجد میں یہ تو چیز ہے, ہمارے اسکولز میں بھی یہ ہے کہ بچوں کو ڈر لگتا ہے, بچے ڈرتے ہیں کہ جو ہے نا ٹیچر سے, اس اساتذہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ جو ہے نا اٹس گڈ کہ اب اٹس دا ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں, ہم اپنے آپ کو مثال بنائیں تاکہ بچے دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. اور بچے زیادہ پازیٹیو انوائرمنٹ میں ہی لرن کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کبھی کسی بچے سے سختی سے بات نہیں کی, ہمیشہ نرمی سے اور پیار محبت سے پیش آئے, شفقت کے ساتھ. تو بچوں کو جب اگر آپ نے کسی کو بھی کچھ سکھانا ہو, کوئی کسی چیز کی تعلیم دینی ہو, ہمیشہ پہلے آپ اس کو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچہ یا تو خود ہی سے کوئی پک کر لیتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بچے بھی خود ہی آبزرو کرتے ہیں, زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, یا وہ اس وقت اوپن ہوتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے. جیسے میرا بیٹا چھوٹا 5 سال کا مسجد میں جاتا رہا تو بڑا خوش, تو میرے جو ہیں بہنوئی انہوں نے بتایا ان کے ساتھ جاتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا لیکن یہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو میں نے ایک فرینڈ ہے بچہ میں نے فرینڈ بنا لیا, تو اس کے لیے وہ ایک پلے گراؤنڈ ہے کہ میں کھیلنے جاتا ہوں مسجد میں. تو لیکن وہ پازیٹیو انوائرمنٹ میں وہ بگننگ ہے, وہ شروعات ہے. تو اب اسی طرح سے اب جب وہ کبھی اسٹریس میں ہوگا تو اس کا وہ کنیکشن بن گیا نا کہ جو سکون والا, جو مسجد ایک سکون والی جگہ ہے. جی جی بالکل. تو آپ لوگوں کی جو یوتھ مینٹورنگ اور ویمن مینٹورنگ, آپ لوگوں کی کوئی ایک ٹیم ہے یا آپ لوگ کیسے اس کو آرگنائز کرتے ہیں؟ جی جی, تو ہمارے 2 کوآرڈینیٹرز ہیں. ایک لڑکوں کا ہے استاد حمیم, وہ وہاں پہ امام بھی رہ چکے ہیں مسجد میں, ان کا پارٹ ٹائم امام بھی ہے کین ہال مسجد میں. اور استادہ عائشہ جو ہیں وہ لڑکیوں کا لک آفٹر کرتی ہیں وہاں پہ. جی جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہاں پہ یہ دیکھیں کتنی مطلب امام جو ہے ماشاء اللہ انوالوڈ ہے. جی بالکل. صرف ماحول, بیسیکلی ہم نے بچوں کو ماحول دینا ہے, دکھانا ہے کہ ہم ان کو رادر دین کہ انہیں سکھانے سے زیادہ ہم نے ان کو دکھانا ہے. علیشہ, آپ ابھی ریسنٹلی آئی ہیں USA سے, وہاں کی مساجد آپ کو کیسی لگیں؟ بہت خوبصورت, بہت اوپن, لیکن میں ابھی اس لیے کمپیئر نہیں کروں گی کیونکہ جس علاقے میں ہم تھے وہ مین سٹی نہیں تھی. تو ایسے جیسے آپ تھوڑا لندن سے باہر جائیں تو آپ کو کھلی اسپیس ملتی ہے. تو وہاں پہ اچھا میں نے ایک اور بات نوٹ کی وہاں پہ کہ لوگ زیادہ ٹریڈیشنل کپڑوں میں ہوتے ہیں, اور وہاں تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا, خاص طور پہ جو بندے ہیں سب کو میں نے شلوار قمیض میں دیکھا, کوئی مجھے نظر نہیں آیا کسی اور اس میں. تو مسجد میں وہ جاتے وقت ٹریڈیشنل کپڑے سب پہنتے ہیں. اصل میں پتہ یہ مرد حضرات, خواتین کے ساتھ بھی یہ چیز ہے کہ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک تو کمفرٹ بھی ہے کہ جب آپ نے زمین پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ ٹراؤزر میں یا جینز میں یا اس طرح کے لباس میں, سوٹ میں آپ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے, آپ کمفرٹیبل نہیں ہو, آپ سجدے میں جا رہے ہو, آپ تحیات پہ بیٹھے ہو, تو اٹس ناٹ ایزی زمین پہ بیٹھنا. تو شلوار قمیض از دا بیسٹ لباس, شلوار قمیض اینڈ سم ادر اس طرح کے مڈل ایسٹرن لباس جو ہوتے ہیں وہ دے آر بیسٹ کہ آپ کمفرٹ میں ہیں
اور آپ آرام سے عبادت کر سکتے ہیں, آپ سکون میں, آپ کو پریشانی نہیں ہے اب اٹھنے بیٹھنے کی, وضو کرنے کی. بالکل. اور میں اب یہاں پہ آپ یہاں کی مساجد میں آپ کو جو کمفرٹیبل لگتا ہے وہاں پہ پیرنٹس انکریج کرتے ہیں, مطلب چھوٹے چھوٹے بچے بھی 2-3 سال کے بھی, لڑکا لڑکی شلوار قمیض میں, تو میں نے اپنی بچیوں کو میں انکریج کرتی ہوں شلوار قمیض پہننا, کیونکہ یہاں پہ ان کا تو مین کلچرل ڈریس جو یہاں کا ہے وہی ہے, تو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ صرف وہ دونوں ہی تھیں جو ویسٹرن کپڑوں میں تھی مسجد میں, باقی سب نے شلوار قمیض پہنی, تو نیکسٹ ڈے ان کو تھا کہ نہیں اب ہمیں بھی پہن کے جانی ہے. یہ آپ سے میں ندہ پوچھوں گی کہ اس طرح کی چیز آپ انکریج کرتی ہیں یا کرنی چاہیے؟ جی بالکل, کیونکہ ہمارا کلچر تو بہت امپورٹنٹ ہے, جی اس سے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے, تو ہمیں اس سے بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے بالکل, یا ہمیں کوئی اور کلچر اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہماری آئیڈینٹی ہے. اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, اس سے ڈائیورسٹی شو ہوتی ہے, اور پھر ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اپنے کلچر کے بارے میں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے میرے دیکھیں ماڈسٹی جو میسج ہے ایک وہ ماڈسٹی کا ہے کہ آپ نے جو پہنا ہوا ہے آپ نے ماڈسٹ طریقے سے, اب آپ اسی کلچر میں رہ کے اسی کلچر کے کپڑے بھی آپ پہن سکتے ہیں, ان میں بھی بہت زیادہ ماڈسٹی ہے. تو وہ پھر جیسے آپ نے بات کی کہ آپ انکلوسیو ہوں, انٹیگریٹ کریں, کہ آپ بالکل ہی علیحدہ نہیں آپ بیٹھ سکتے, آپ کو سب کے ساتھ, تو آپ اپنی ویلیوز کو, اسلامک ویلیوز کو کسی بھی کلچر میں ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ندہ, یہی بات ہے کہ اسلامک صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام ہم نے قرآن ہی سیکھنا ہے, قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلام ایک تو لائف سٹائل ہے, تو لائف سٹائل میں لینگویج بھی آتی ہے, لائف سٹائل میں آپ کس طرح اپنی زندگی, اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں, آپ پہنتے کیا ہیں, آپ کھاتے کیا ہیں, تو کافی چیزیں ہم سکھاتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ نہیں کھا سکتے, یہ کھاتے ہیں. لیکن لباس کے بارے میں جینوئنلی کہوں گی اوور آل یہاں پہ تھوڑا سا لیک ہے. یہاں پہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے, انسٹیٹیوشنز کو بھی آپ جس طرح ہیں تو آپ تھوڑا سا انکریج کریں, اور گھروں میں تو ہم انکریج کریں. ہم ارلیئر بریک پہ جانے سے پہلے اسی پہ ہی بات کر رہے تھے کہ لباس جو ہے نا وہ رمضان میں بچے, پورا سال تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ رمضان از دا بیسٹ ٹائم کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں, خود بھی تھوڑا سا ماڈریٹ کلودنگ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ادروائز تو باہر ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو اوور آل سارا سال ہی بینگ اے مسلم ماڈریٹ رہنا چاہیے, لیکن تھوڑے سے ہم ہو جاتے ہیں کہ چلیے, لیکن رمضان میں خاص طور پہ اپنے کلچر کے کپڑے بھی آپ وہاں پہ مساجد میں, یہاں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کم ہے. اچھا ماشاء اللہ, یہ بتائیے کہ اعتکاف کا ماحول کیسا چل رہا ہے آج کل مسجد میں؟ بہت بہت زبردست چل رہا ہے. ہماری جو کمیونٹی ہے ماشاء اللہ سے اتنی مطلب برکت ہو جاتی ہے مسجد میں کہ ہر کوئی آ رہا ہے کہ ہم نے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ان کے لیے کھانا بھیجنا ہے, تو روزانہ ہی جو ہے کوئی نہ کوئی فیملی کچھ نہ کچھ بھیج رہی ہوتی ہے, اور ہمیں تو بالکل ایسا لگا ہی نہیں کہ کہیں سے آرگنائز کرنا ہو, کہیں سے کھانا منگوانا ہو, مطلب وہ لوگوں نے ہی خود ہی رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ بس ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو یہ آپ کس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے, پہلے آپ کو رجسٹریشن کرتے ہیں, آپ کے پاس اوبیسلی لمیٹڈ نمبرز ہوتے ہوں گے مساجد میں, خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا مردوں کی تعداد؟ تو کافی زیادہ جو مسجدیں وہ آفر نہیں کرتی ہے اعتکاف عورتوں کے لیے. اچھا. لیکن جو مردوں کا پروسیس ہوتا ہے, ان کا جو فارم ہوتا ہے وہ فل کرنا پڑتا ہے, تو رمضان سے پہلے ان کو یہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہوتی, جہاں پہ مسجدیں بڑی ہیں وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہماری کین ہال مسجد میں اتنا اسپیس نہیں ہے زیادہ, تو اس لیے لمیٹڈ اسپیسز ہوتی ہیں, تو وہی اپلیکیشن کے تھرو جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ پھر آ جاتے. پھر ہر قسم کے جو اسکالرز ہیں مسجدوں کے وہاں کے وزٹ کرتے ہیں, بیان دینا وہاں پہ, اور برادرہڈ کو تھوڑا انکریج کرنا, اور ینگسٹرز بہت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا صرف بزرگ جو ہے جا سکتے ہیں. ہاں یہ بات آپ نے بڑی صحیح کی کہ واقعی جب اعتکاف کا ذکر آتا تھا تو بزرگ کا نام ہی ذہن میں آتا تھا کہ ہمارے نانی دادی نے بیٹھنا ہے یا ماں باپ نے بیٹھنا ہے. تو آج کل ماشاءاللہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچے بھی اس چیز کے لیے. دیکھیں ماشاءاللہ, مطلب آپ نے ینگسٹر کی بات کی, آپ کو پتا ہے میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں کہ ینگسٹر بھی اعتکاف میں بیٹھتے, کیونکہ ایک ہمارے مائنڈ میں ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ گھر کے بڑے جاتے ہیں,
تو یہ واقعی بالکل یہ ابھی بالکل ریسنٹ ہے, مجھے بھی ریسنٹ ہی لائک لاسٹ ایئر سے ہی میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ بچے بھی اعتکاف کے لیے ایگرلی ولنگ ہیں کہ ہم نے بیٹھنا ہے. تو مجھے تھوڑا سا اسٹرینج لگا کہ یہ کیا ہے, لیکن ماشاءاللہ آج کل ینگسٹرز بھی بیٹھ رہے ہیں اعتکاف پہ. اللہ تعالیٰ ان کے عبادات اور دعاؤں کی قبولیت فرمائے. تو وہ جو انرجی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں کافی لوگوں کا آنا جانا, تو آپ لوگ اس انرجی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں, کیسے انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھی رمضان تو بس ایک مینٹل ٹریننگ کا مہینہ, آپ ٹریننگ کرتے ہو تاکہ باقی 11 مہینے آپ ویسے ہی گزارو, صرف یہ مہینہ کر کے آپ بالکل یہ ٹریک نہ بدل دو. تو اس کو انکریج کرنے کے لیے کمیونٹی کو کہ وہ لوگ انوالو رہیں, اس کے لیے آپ لوگوں کے کیا ایفرٹس ہیں؟ تو جیسے ہی رمضان مطلب آنے لگا تھا تو 2-3 مہینے پہلے ہی ہم نے تیاری شروع کر دی تھی کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے رمضان میں. تو ہم نے پورا ایک ٹائم ٹیبل جو ہے پبلش کیا تھا کہ ہر ایک دن کان ہال مسجد میں کوئی نہ کوئی ایک پروگرام ہوتا تھا. تو سیٹرڈے سے لے کے فرائیڈے تک تو کوئی نہ کوئی اسپیکر آتا تھا, چاہے وہ حدیث کی کلاس ہو یا تفسیر کی کلاس ہو, ایک چھوٹا سا بیان ہو قرآن کے اوپر. ینگسٹرز کے لیے جو ہے رمضان مورلز فور ٹین ایجرز ہم نے ایک کورس کیا تھا ویکلی. تو ہر ایک دن جو ہے ہم نے کورس کیا ہوا تھا لوگوں کے لیے آرگنائز, تاکہ جو ہے کمیونٹی کو ایسا انوالومنٹ رہے, ان کا آنا جانا رہے, ان کو پتہ ہو کہ ہم نے جس دن بھی مسجد جانا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ عصر کے بعد جو ہے ہم نے ٹائم فکس کیا ہوا تھا کہ عصر کے بعد کوئی نہ کوئی ایک بیان ہوگا, یا تو عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے. تو اس سے کافی انکریج ہوئی کہ کوئی نہ کوئی آتا تھا. سیٹرڈیز مسجدوں میں ہم نے فری آئس کریم کی ہوئی ہے بچوں کے لیے آفٹر تراویح. زبردست. تو اس سے ایسے ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ وہ ماحول بنا رہتا ہے. اور الحمدللہ رمضان میں تو بہت ہے کہ رمضان کی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کسی اور, آپ کو ایسا لگتا ہے آپ اسلامی کنٹری میں ہیں کہ اتنا کھلا ماحول ہے, کوئی نہ کوئی ہر بچہ, عورتیں, اور اٹس مطلب کافی اچھا ماحول ہو جاتا ہے رمضان. یہ تو ہوگی رمضان کی تیاریاں, رمضان کی برکات, رمضان میں ہم جو محنت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ رمضان کے بعد ہم اس روٹین کو کیسے مینٹین رکھیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. جی جی بالکل. یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹارگیٹس چھوٹے چھوٹے رکھیں کہ میں نے یہ رمضان میں شروع کر دیا. جیسے ایک سمپل سا میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ لوگ جو ہے, کیونکہ ہماری بیزی روٹین بہت ہوتی ہے یہاں لنڈن میں, جی بہت بیزی ہوتی ہے, تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے. تو اگر آپ نے یہ عادت شروع کر دی رمضان میں کہ میں نے ایک پیج پڑھ لیا یا آدھا پیج پڑھ لیا, اس کو آپ رمضان کے بعد کنٹینیو کریں. جی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے ہر چیز کنٹینیو کرنی ہے, کیونکہ ظاہر مورال جو ہے, اسپرٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. آس پاس لوگ تھوڑا قرآن کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. رمضان میں تو ماشاءاللہ سب پڑھے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا انکریجمنٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایک چیز لے لیں کہ چلو میں نے 2 نمازیں پڑھ لی دن میں, تو اس کو میں آہستہ آہستہ جاری رکھوں گی رمضان کے بعد, یا قرآن پڑھنا آدھا پیج اس کو میں جاری کروں گی. تو اس سے آپ کا جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے کردار پہ فرق آئے گا رمضان کے بعد. بے شک یہ کہ آپ بہت ساری چیزیں اکٹھی لے کے جائیں رمضان کے بعد. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا ایکسائٹیڈ, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم K2 بھی پھلانگ لیں گے, ہم سب کر لیں گے, ہم میراتھن پہ جائیں گے چیریٹی کے لیے. ہم تو وہ جب ہم بہت, یہ دراصل سائیکولوجیکلی بھی ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ انسان جو ہے نا اس میں کانفیڈنس بائس ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جتنا کر سکتا ہے اس سے زیادہ وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے لیے وہ کر سکتا ہے. وہ تھوڑا ریالٹی سے ایک سٹیپ آگے ہے, کیونکہ اس میں پازیٹیو چیز بھی ہے, انسان کو ایک امید رہتی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے جب ٹوٹتے ہیں, جب آپ وہ نہیں کر پاتے, تو پھر آپ بالکل ہی ریلیپس, آپ زیادہ گر جاتے ہو. تو یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ آپ تھوڑا سے شروعات کریں اور پھر اس کو آگے ایک روٹین ایک ہیبٹ. جس طرح فجر کی نماز کا تھوڑا سا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ سستی ہو جاتی ہے, تو آپ کو اٹھنا سم ٹائمز آپ کر دیتی ہو, جو کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ بھی, ہم سب کو توفیق دے. تو وہ چیز ہے کہ آپ وہ ایک چیز پکڑ کے آپ رکھیں کہ آپ نے ٹائم سے نمازیں پڑھنی ہیں. خاص طور پہ رمضان میں ہم لوگ نماز خاص طور پہ ٹائم پہ پڑھتے ہیں. پھر آپ نے جس طرح کہا قرآن ہے, تو قرآن کی روٹین کو برقرار رکھا جائے. اور آج کل تو یہ اتنی اچھی بات ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے, اس میں تو ہر چیز جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. تو قرآن بھی اسی طرح ماشاءاللہ اتنی پیاری قرآن کی طرح ایپس ہیں جن میں قرآن ہے, تو آپ وہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ سفر میں ہیں, آپ کسی بھی جو ہے نا گاڑی میں یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نکالیں تو بالکل مشکل نہیں ہے یہ روٹین. اور اس کے علاوہ روزہ بھی آپ مطلب جیسے سنت تھی کہ جی سنت ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تو وہ بھی بلکہ وہ ایک ڈائٹ بھی بڑی مشہور ہوئی تھی کہ آپ ہفتے میں 2 دن 500 کیلری کھائیں اور باقی 5 دن 1500 کیلری. یہ تھا کہ 2 دن آپ روزہ رکھیں منیمم کھائیں. تو وہ میچ کرتی ہے سنت کے ساتھ. جی سنت کے 2 دن آپ روزے کی حالت میں رہیں, باقی دن آپ. جی تو الحمدللہ کافی برکات ہے, ہر چیز میں فائدہ ہے, ثواب تو ہے ہی ہے. جی بالکل. ہمارا ٹائم پروگرام کا صرف 1 منٹ رہ گیا. ندیٰ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سب کو یہی کہوں گی کہ انہوں نے جو بھی رمضان میں عبادت کی ہے اللہ میاں ان کا قبول کرے. سب کو عید مبارک. اور ایسے ہی لوگ جو ہے اپنے جو ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے, مسجدوں میں جائیں, جتنا کام ہو سکتا ہے آپ کے پاس ابھی وقت ہے کرنے کے لیے آپ ضرور کریں, ٹائم نکالیں. اور بس سب خیر خیریت سے رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ ندیٰ آپ کا اور آپ کی پریزنس کا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ناظرین آئی ہوپ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی, لمبی عمر عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.